حضرت ڈاکٹر حامد صاحب، یہ جو ہاشمیوں کے سردار ہیں سیدنا عبد المطلب، جن کے بارے میں ہم بہت خوبصورت منقبت سن رہے تھے، آپ کے اوصاف اور کمالات ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ جناب والا، اتنے شاندار موضوع پہ آپ نے گفتگو کا موقع عنایت فرمایا، اور پھر اس پہ اتنا خوبصورت آپ نے انٹرو بھی عطا فرمایا، اور قبلہ چشتی صاحب نے حضرت قبلہ پیر صاحب کا جو کلام پڑھا ہے، اس سے کتنا خوبصورت ماحول بن گیا۔ اور آپ نے انٹرو میں ایک جو تصحیح فرمائی ہے بہت ضروری تھی کہ آپ نے اب سارے سامعین کو بتا دیا کہ حضرت ابو طالب نبی اکرم کے تایا ہیں، کیونکہ عربی زبان میں کیونکہ ام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو ام کا معنی ہم چچا کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں والد گرامی سے جو چھوٹا بھائی ہے اسے چچا کہا جاتا ہے، تو آپ تو ان سے بڑے تھے، اور حالانکہ سگے ہیں حضرت ابو طالب اور جناب حضرت عبداللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا عبد المطلب علیہ السلام کے حوالے سے، تو حضور والا گزارش یہ ہے کہ آپ حضرت ہاشم کے صاحبزادے ہیں، اور آپ کے بہت سارے فضائل ہیں جو ابھی ہم ذکر کریں گے، لیکن ساری فضیلتوں میں سب سے بڑی ایک ہی فضیلت ہے کہ آپ نبی اکرم کے دادا ہیں۔ دیکھیں کائنات میں بہت سارے دادے آئے ہیں، بہت سارے پوتے آئے ہیں، آتے رہیں گے، لیکن وہ دادا جو جناب محمد رسول اللہ کا دادا ہے وہ حضرت عبد المطلب میں آپ کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور حضرت عبد المطلب کو میرے رب نے یہ اعزاز بخشا ہے، یہ اللہ نے اعزاز بخشا ہے کہ آپ نے جناب رسول اللہ کا نام محمد تجویز فرمایا، تو نام محمد آپ نے رکھا ہے۔ جب آپ نے سارے خاندان کو قبیلے کو بلایا اور کھانا کھلایا تو انہوں نے بعد میں پوچھا کہ ہمارے سردار پوتے کا نام کیا رکھا ہے، تو آپ فرمانے لگے میں نے نام محمد رکھا ہے، کیونکہ محمد نام اس سے پہلے اللہ نے اپنے عرش کے پردوں میں چھپا کے رکھا تھا، کسی اور کا نام یہ تھا نہیں، انہوں نے سنا ہی پہلی بار تھا، ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ ذرا یہ دیکھیے کہ تاریخ انبیاء میں بھی کسی اور نبی کا نام محمد نہیں ہوا، یہ جناب رسول اللہ کا نام تھا۔ اچھا، سب سے سچا نام، سب سے سچا نام، یعنی اسم با مسمہ، اور سب سے قابل حمد، یعنی ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں، اور اس نے اپنی ساری تعریفات جناب رسول اللہ کو عطا اور عنایت فرما دی ہیں۔ تو سب نے پوچھا کہ یہ کیا نام رکھا ہے، ہمارے سردار کبھی سنا نہیں ہے، تو آپ فرمانے لگے محمد کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی ہر لمحہ تعریف میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے، اور میں نے نام اس لیے رکھا ہے کہ زمین میں مخلوق تعریف کرے گی اور آسمان میں وہ خالق اس کی تعریف کرے گا، تو یہ اعزاز میرے رب نے آپ کو عطا فرمایا۔ اگر ہم وہ فہرست دیکھنا چاہیں جو آپ کے کمالات کی ہے، جو آپ کے اوصاف کی ہے، جو آپ کے محاسن کی ہے، جو آپ کے فضائل کی ہے، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ سردار قریش تھے۔ اللہ رب العزت نے قریش کی سرداری آپ کو عطا فرمائی، سارے فیصلے آپ فرمایا کرتے تھے، پنچایت میں آپ بیٹھتے تھے، اور آپ کے چہرے کو میرے رب نے یہ روب عطا فرما رکھا تھا کہ آپ زبان سے جو لفظ ادا فرماتے تھے وہی مسلم ہو جاتا تھا، وہی معتبر ہو جاتا تھا، وہی مستند ہو جاتا تھا۔ آپ کی دوسری فضیلت اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے آپ کو کعبے کا متولی بنایا، کسی جامع مسجد کا متولی نہیں بنایا، اپنے گھر کا۔ اب جو جامع مسجد کا متولی ہو اس سے کوئی جا کے سوال نہیں کرتا کہ یہ متولی صاحب مومن ہے یا کافر ہے، ان سے جا کے کوئی نہیں پوچھتا، لوگ سمجھتے ہیں یہ شعار ہے کہ یہ مسجد کی خدمت کر رہا ہے تو مومن ہی ہوگا، تو جو خانہ کعبہ کا متولی ہو اس کے لیے ہم روایتیں تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ وہ مومن تھے یا نہیں تھے۔ اللہ نے اپنے گھر کی تولیت انہیں عطا فرمائی ہے، اور پھر وہ آگے حضرت ابو طالب میں منتقل ہوئی ہے، وہ ہم اپنے موقع پہ عرض کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت بھی آپ کو عطا فرمائی، سکایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، ان کی خدمت کرنا۔ آپ تو صاحبزادے حضرت ہاشم کے ہیں، حضور والا ہاشم کا معنی عربی زبان میں حضرت ضیاء الامت نے ضیاء النبی میں لکھا ہے، ہاشم کا مطلب ہوتا ہے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں روٹیاں بھگو کے کھلانے والا۔ اللہ اکبر، یعنی ہاشمی دال کھلانے والا نہیں ہوتا، ہاشمی گوشت کھلانے والا ہوتا ہے۔ تو لہذا ہاشمیوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے، اور آل رسول کی تو پھر اس سے بڑھ کر ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی۔ ایک اور بات میں یہ ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ ہم سارے آب زمزم کو جانتے ہیں اور زمزم پیتے بھی ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑیں، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ پانی کی نعمت عطا فرمائی۔ سارے سیرت نگار یہ کہتے ہیں
کہ وہ کنواں بند ہو گیا تھا، ہائے۔ اس کی علامت پہچان شناخت ختم ہو گئی تھی۔ میرے رب نے خواب میں حضرت عبد المطلب کو اشارہ فرمایا، پھر حضرت عبد المطلب نے وہ دوبارہ کنواں کھودا۔ تو آج اہل اسلام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج جو زمزم پیتے ہو وہ حضرت عبد المطلب کا صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے فضائل ہیں۔ اللہ نے آپ کو غیرت کی نعمت عطا فرمائی، شجاعت عطا فرمائی، سخاوت عطا فرمائی۔ آپ نے جا کے ابرہہ کو کہا تھا میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، میں رب الابل ہوں، وللبیت رب، اور بیت اللہ کا رب ہے، وہ اس کی حفاظت کر لے گا۔ آپ نے یہ لفظ ادا کیے، میرے رب نے انہیں قبول کیا اور کعبہ کی حفاظت کر کے ہمیں دکھایا۔ کیا شان توحید ہے حضور اس جملے میں، اور کیا توکل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔